मसीह यीशु के पाक जलाली और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम कैसर इजाज़ है और मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हमें बार बार मौक़े फ़राहम करता है कि हम कलाम की बातों को ना सिर्फ सुन सकें, समझ सकें, बल्कि उससे बरकत हासिल करके दूसरों के लिए बरकत का वसीला बन सकें। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं और ये सीरीज़ जो है बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब यानी मुकाशवा के हवाले से है। आज हम इस वीडियो में मुकाशवा की किताब का तारुफ और उसका जो सर्वे है वो सिर्फ करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर मुकाशवा के पहले बाब से लेकर उसके 22 बाब तक हम डिटेल स्टडी के साथ कोशिश करेंगे कि हर एक वीडियो जो है जल्द अज जल्द बन सके। सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि मुकाशवा का तारुफ क्या है। मुकाशवा 22 अबवाब पर मुश्तमिल एक किताब है और जिसकी कुल आयात 404 है और इसके जो पहले बाब की पहली कुछ आयात यानी कि पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक इसको समरी कहा जाता है पूरे रेवलेशन की या मुकाशवा की। और उसके बाद मुकाशवा एक बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर उसके अगला जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले हमें इसकी समरी को जानने की और समझने की ज़रूरत है। मुकाशवा की किताब में 3 किस्म के भेद पाए जाते हैं। सबसे पहला भेद जो है वो है 7 सितारे और चरागदानों का भेद। दूसरा भेद जो है 7 सर और 10 सींग वाले का भेद। और तीसरा भेद जो है 7वें नरसिंगे का भेद। इन तीनों भेदों को इस किताब में बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है, लेकिन ये भेद की बातें हैं, इनको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले जो इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको हमें जानने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि हमें मुकाशवा के कलाम को समझना चाहिए। और ईमानदार हम तभी बन सकते हैं जब हमारे वक्त में निजात के काम में हिस्सा लिया जा सके। यानी कि नाउअडेज हमें मुकाशवा का जो काम है, जो निजात का काम है, जो भेद का काम है, उसको समझ रखने का जो काम है, उसमें हमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। ईमानदार तभी हम पूरे तौर पर मुकम्मल तौर पर बन सकते हैं। अब सबसे पहले जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि मुकाशवा का मानी क्या है। मुकाशवा का मानी है खोलना, देखना, जाहिर करना और दिखाना। और भी इसके मतलब हो सकते हैं जो आपकी जो दानिश के मुताबिक हो सकते हैं, लेकिन मेन इसके मतलब जो है वो यही है। पहली बात जो हम सीखेंगे, मुकाशवा किस किस्म की किताब है, मतलब कि ये कब लिखी गई, ये किसने लिखी, ये कहाँ पे लिखी गई, लिखने की वजह क्यों थी, इन सब बातों को हम जानेंगे। और सबसे पहले जानने की ज़रूरत है ये किताब यूहन्ना आरिफ की मार्फत लिखी गई किताब है। और कब लिखी गई, ये आज से 2000 साल पहले लिखी जा चुकी है। और ये लिखी कहाँ पर गई, ये जब यूहन्ना को पकड़वाया गया, जब वो कैद की हालत में था पतमस के जजीरा पर, तब वहाँ पर उसको ये मुकाशवा यीशु मसीह की तरफ से दिया गया। और इसको लिखा कैसे गया था? इसको लिखा गया था सर्बमोहर किताब के तौर पर लिखा गया था। यानी इसको दूसरे अल्फाज में बयान किया जाए तो तमसीली जुबान में इस किताब को लिखा गया था और जाहिर किया गया था। और क्यों लिखी गई थी? ये लिखी इसलिए गई थी, जैसा कि यूहन्ना की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 14वां बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है कि ये बातें अभी तो बयान की जा चुकी हैं, लेकिन इनका जाहिर होना नज़दीक है, ताकि हम लोग जो हैं, यानी आज के दौर के लोग, आखिर ज़माना के लोग जो हैं, वो इस पर यकीन करने वाले बन सकें। ये मुकाशवा की किताब की इकसाम है या किस किस्म की किताब है, इसको इस तरह जाहिर किया गया है। दूसरी अहम बात, मुकाशवा है क्या?
دو قسم کی باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. ایک ہوتی ہے رویا اور ایک ہوتا ہے مکاشفہ. رویا کی جب بات کرتے ہیں تو جو مستقبل کے بارے میں نبوت کی ہوتی ہے یا نبوت کی باتیں ہوتی ہیں اس کو ہم رویا کہتے ہیں، جسے دوسرے الفاظ میں تمثیلی زبان بھی کہا جاتا ہے. رویا اور تمثیلی زبان یا تمثیلی بات جو ہے وہ بالکل ریزمبلز، ایک جیسی بات ہے. اور مکاشفہ کا معنی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ظاہر کرنا اور دکھانا ہے. تیسری اور بہت اہم بات، مکاشفہ کی اقسام کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے رویا کا مکاشفہ اور دوسرا ہوتا ہے جسمانی تکمیل کا مکاشفہ. اب جاننے کی ضرورت ہے کہ رویا کا مکاشفہ، اس کو ہم دوسرے الفاظ میں جس کو تمثیلی زبان بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے. مستقبل کی چیز کے بارے میں جو نبوت ہوتی ہے، جو ثبوت ہوتا ہے، اس کو ہم رویا کہتے ہیں. جیسا کہ دانیل 12 باب اس کی 8ویں اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ کتاب سرب مہر ہے، بند کی ہوئی ہے، سیلڈ بک ہے، کوئی بھی اس کا مطلب نہیں جانتا. رویا جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا ہے. اور یہ آج سے 2000 سال پہلے لکھی گئی. 2000 سال پہلے لکھنے کے بعد اس کو ہم یسوع مسیح کا مکاشفہ کہتے ہیں، جو یوحنا پر ظاہر ہوتا ہے، جس کو یوحنا پر ظاہر کیا جاتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جسمانی تکمیل کا مکاشفہ، تو یہ وہ رویا ہے جو مکاشفہ کی نبوت کو پورا کرتا ہے. یعنی کہ وہ تمثیلی زبان جو مکاشفہ یعنی کہ ظاہر ہوتی ہے، دکھائی جاتی ہے اور پوری ہوتی ہے، اس کی جسمانی تکمیل ہوتی ہے، اس کو ہم مکاشفہ کی اقسام میں ظاہر کرتے ہیں. اور یوحنا اس کا 16واں باب اس کی 25ویں آیت میں بیان ملتا ہے کہ ہمیں صاف نظر آنا یا ظاہر ہونا یا بیان ہماری زندگی میں ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ اخیر زمانہ کے لیے لکھی گئی ہے، یعنی کہ ناؤ ڈیز، اور یہ یسوع کے وسیلہ سے ہم سب پر ظاہر ہوئی ہے. اور جیسا کہ ہمیں جب ہم رویا کی بات کرتے ہیں تو وہ یوحنا پر ظاہر ہوا، تو اخیر زمانہ میں یوحنا تو obvious بات ہے ظاہر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کتاب اس پہ لکھی گئی. اور جب اخیر زمانہ کی بات ہوتی ہے تو پھر ہم یوحنا نہیں کہیں گے، ہم جو بائبل مقدس میں ٹرم استعمال ہوتی ہے، جو غالب آئیں گے وہی لوگ ہیں جن پر یہ مکاشفہ جو ہے وہ اس کی تکمیل ہوگی، جسمانی تکمیل، یعنی کہ پورے طریقے سے اس کو ظاہر کیا جائے گا، صاف اس کو ظاہر کیا جائے گا. اب اس کی جو چوتھی اہم بات ہے، مکاشفہ کی اہمیت کیا ہے؟ ہمیں مکاشفہ کی اہمیت کو بھی جاننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. یوحنا 17 باب اس کی 3 آیت کے مطابق ابدی زندگی خدائے واحد کو جاننا ہے. جب ہم ابدی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خدائے واحد کو جاننا بہت ضروری ہے. اور خدائے واحد کو وہی جان سکتا ہے جس پر یسوع مسیح اپنے آپ کو یا اپنے مکاشفات کو یا اپنی رویا کو ظاہر کرتا ہے، تب ہی ہم اس کو جان سکتے ہیں. اگر مکاشفہ حاصل کرنا ہے تو مکاشفہ حاصل کرنے کے بعد ہی ہمیں ابدی زندگی حاصل ہو سکتی ہے. ادروائز کوئی بھی ایسا چانس نہیں ہے کہ ہم ابدی زندگی حاصل کریں. مکاشفہ کا ہمیں پتہ نہ ہو، بھید کا ہمیں پتہ نہ ہو، ظاہر ہونے کا پتہ نہ ہو، جسمانی تکمیل کا ہمیں اس کا پتہ نہ ہو، اور ہم کہیں ہمیں ابدی زندگی مل جائے، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. اس کی 5ویں بات، ہمیں ہم پر کیسے مکاشفہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، یا کس طریقے سے مکاشفہ جو ہے ہم تک پہنچتا ہے، اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مکاشفہ 1 باب اور اس کی 1 آیت جو ہے اس کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ کیسے مکاشفہ ہم تک پہنچتا ہے. خدا نے یہ مکاشفہ یسوع کو دیا 1 آیت کے مطابق، اور اس کی منزل خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بندے ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تاکہ جو واقعات جلد ہونے والے ہیں ان واقعات کو لوگوں پر ظاہر کیا جا سکے. یہ کتاب سرب مہر کتاب نہ رہے، بلکہ ان قریب انہی دنوں میں، اخیر زمانہ میں یہ باتیں ہم سب پر ظاہر ہوں. اب اس کی تھوڑی سی جو ڈیٹیل ہے اس کو جان لیتے ہیں. آیت کے مطابق خدا باپ نے یسوع مسیح کو مکاشفہ دیا، یسوع نے پھر یہ مکاشفہ فرشتہ کو دیا،
فرشتہ کے بعد یہ مکاشفہ یوحنا عارف تک آیا. یوحنا عارف کے بعد یہ مکاشفہ خدا کے لوگوں پر، بندوں پر ظاہر ہوا. اب یہ 2000 سال پہلے کی بات ہے، لیکن اگر ہم اخیر زمانے کی اس کی جسمانی تکمیل کی بات کریں تو خدا کے بعد خدا نے یہ مکاشفہ یسوع مسیح کو دیا، یسوع مسیح نے فرشتہ کو دیا، فرشتہ نے جو غالب آنے والا ہے، جو اخیر زمانہ کی یعنی جسمانی تکمیل پر جو غالب آنے والا ہے اس کو دیا، اور پھر وہ اپنے بندوں پر ظاہر کرتا ہے. یعنی کہ اخیر زمانہ میں جتنے لوگ ہیں، جتنے خدا کے کلام کو، خدا کے بھید کو سمجھ سکتے ہیں، ان پر ظاہر کیا گیا. اور ظاہر تو ویسے سب پر کیا جانا ہے تاکہ سارے کے سارے سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. مکاشفہ 5 باب اور اس کی پہلی آیت، اس کی 7ویں آیت، اس کا 6 باب، اس کی پہلی آیت، مکاشفہ کو کھولا جاتا ہے. اور مکاشفہ کو کھولنے کے لیے ایک فرشتے کا ظاہر ہونا ضروری ہے، اور فرشتہ جو ظاہر ہے وہ مکاشفہ 10 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت میں ہمیں فرشتے کا ظاہر ہونا نظر آتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو غالب آنے والا ہے، جو غالب آنے والا ہے، جس نے مکاشفہ کی جسمانی تکمیل کو پورا کرنا ہے، وہ مکاشفہ 8 باب اور اس کی 11ویں آیت میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اسی طرح ایک بہت بڑی جو اسٹرینتھ ہے وہ نظر آتی ہے جنہوں نے مکاشفہ کے بھید کو سمجھا اور ابدی زندگی کی طرف داخل ہو چکے ہیں. یہ کچھ 5 پوائنٹ ہیں جو مکاشفہ کی کتاب کا ہم کہہ سکتے ہیں سروے، ویری لٹل سروے، جس کو میں نے کچھ پوائنٹس میں بتانے کی کوشش کی ہے. ان پوائنٹس کی تفسیر جو ہے، ان پوائنٹس کے حوالے سے بات چیت جو ہے وہ بھی ہم بہت جلد کریں گے ان قریب آنے والی ویڈیوز میں. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا. اور اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس کے وسیلہ سے بات پوچھیے گا تاکہ ہم اور زیادہ کلام کی باتوں کو سن سکیں، سمجھ سکیں اور برکت کا وسیلہ بن سکے. خدا آپ سب لوگوں کے ساتھ. آمین.